میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ میری بصیرت کا بھی امام ہے اور میری بصارت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ عالم اربع کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری جلوت کا بھی امام ہے اور میری خلوت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ ماں کی جھولی میں بھی امام تھا، جوانی کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ ڈھیڑ عمر کا بھی امام ہے اور بڑھاپے کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ خوشحالی کے دنوں کا بھی امام ہے اور تنگ دستی کے دنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ بیماری کے دنوں کا بھی امام ہے اور شفا کے دنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ تنہائی میں بھی امام ہے اور اجتماع کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ جمعے کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، وہ بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، وہ پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام، وہ ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کا بھی امام ہے، چلچلاتی ہوئی دوپہروں کا بھی امام، وہ بہار کے جھونکوں کا بھی امام ہے اور خزاں رسیدہ پتوں کے دنوں کا بھی امام، وہ عالم کفر کا بھی امام ہے اور دارالسلام کا بھی امام، وہ پاکستان میں بھی امام ہے، نیپال میں بھی امام، وہ بنگال میں بھی امام ہے، بھوٹان میں بھی امام، وہ مکہ میں بھی امام ہے، مدینہ میں بھی امام، وہ لندن میں بھی امام ہے، کوپن ہیگن کے اندر بھی امام، وہ مالمو میں بھی امام ہے اور نیو یارک کے اندر بھی امام، حضرات گرامی قدر وہ یوم ولادت کے دن کا امام تھا، جنازے کے دن بھی امام، لحد کے دن بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام، حضرات گرامی قدر میں نے اس کی امامت کو زندگی کے ہر موقع کے اوپر مؤثر دیکھا۔ جب مجھے شفا کا وقت آیا میں نے الحمدللہ کہا تو حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے کہا، جب مجھے پر جدائی کا وقت آیا میں نے ان للہ کہا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا، جب کھانا میرے سامنے آیا میں نے بسم اللہ اگر کہا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا، جب جانور کے گلے کے پر چھری چلانے کا وقت آیا میں نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا۔ حضرات گرامی قدر جس وقت میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا میں نے دعا مانگی تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے مانگی، جب میں مسجد کے صحن میں داخل ہوا میں نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے الفاظ کہے تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہے، جب میں مسجد سے باہر نکلا میں نے اللہم انی اسألک من فضلک کے الفاظ کہے تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہے، جب میں جہاز کے اوپر سفر کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین کے الفاظ کہے تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہے، جس وقت میں بیمار ہوا میں نے الحمدللہ رب العالمین کا دم کیا اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہا۔ حضرات گرامی قدر جب میں سحر زدہ یا شیطانی اثرات کی لپیٹ میں آیا میں نے فلک ناس کی اگر تلاوت کی اس کی تعلیمات کی وجہ سے کی۔ حضرات گرامی قدر جس وقت اپنی اہلیہ کے پاس تنہائی کے اندر موجود تھا میں نے دعا مانگی تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے مانگی، جب میں اپنے والدین کے بڑھاپے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے الفاظ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا۔ حضرات گرامی قدر مجھے اپنی یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب میں نے حضور کو امام کامل کی حیثیت سے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب میں بیت الخلاء میں داخل ہوا میں نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے الفاظ کہے تو اپنے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے کہے، جب میں بیت الخلاء سے باہر نکلا میں نے غفرانک کے الفاظ کہے تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہے۔ حضرات گرامی قدر میں اس کو بڑا کیسے نہ مانوں، وہ میرے لباس کا بھی امام ہے، میری داڑھی کا بھی امام، وہ میری ٹوپی کا بھی امام ہے، میری پگڑی کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر میری بہو بیٹیوں کو نقاب پہنانے کا وقت آیا تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے آیا، وہ میری بہو بیٹیوں کے دوپٹے کا بھی امام ہے اور ان کی چادروں کا بھی امام۔
حضرات گرامی قدر وہ میرے گھر کا بھی امام ہے اور میرے گھر کی بالکنی کا بھی امام، وہ میرے گھر کی تعمیرات کا بھی امام ہے اور وہاں کی رہائشوں کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر وہ میرے انفرادی زندگی کا بھی امام ہے اور اجتماعیت کا بھی امام۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ نے مجھے الفاظ کہہ کے تقویت دی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔